अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और पाकिस्तान में इस वक्त अजीब अफरा तफरी का आलम है। लोगों को गद्दार करार दिया जा रहा है, लोगों को पाकिस्तान का दुश्मन कहा जा रहा है और आइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अब तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जी आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है, पाकिस्तान है तो आइन है, यानी इस तरह की लॉजिक दी जा रही है। बेसिकली अब हो ये रहा है कि इमरान खान की जो हुकूमत है या इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म या कायम मकाम वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि एक्चुअली वो वज़ीर आज़म तो रहे नहीं है, वो असेंबली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब ये किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये एक हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह एक फाशिस्ट पार्टी जो होती है वो मुल्क को चला रही होती है, जैसे नाटसी पार्टी थी, उसी तरह उन्होंने मुल्क के ऊपर कर दिया है। फवाद चौधरी वगैरह के आप तरीका देख लें, जिस तरह उन्होंने मोती अल्लाह के साथ किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरह की बदतमीजी की। तो मोती अल्लाह मेरे से पूछ रहे थे तो मैं उनको उनके मुतालिक बहुत कुछ बता दूंगा, फवाद चौधरी के मुतालिक, और उनकी असलियत भी उनको दिखा दूंगा। तो अभी आने दें, इंशाल्लाह वक्त आ रहा है कि ये खुद अपनी असलियतें लोगों को दिखा रहे हैं और इनके चेहरे जो हैं, इनके ऊपर से लिबादे जो है वो उतरना शुरू हो गए हैं। और उस्मान बुज़दार जो इतना मासूम बनकर एक कोने पे बैठे हैं, अभी तो बुज़दार की भी करप्शन सामने आने वाली है। और ये जो इतना चेहरे के पीछे जो इसकी हवस थी इक़्तिदार की और पैसे की, वो भी सबके सामने आने वाली है। उस्मान बुज़दार के भी अलीम खान ने आपको कुछ नहीं बताया। मैं आपको ये बताऊं, अलीम खान ने तो अभी बड़े ढके छुपे अल्फाज में अपने आप को खोला है। अभी तो जिस दिन अलीम खान पूरा खुल गए तो उस दिन लग पता जाएगा। जिस दिन जहांगीर तरीन पूरा खुल गए, जिस दिन फौजिया कसूरी ने पूरी सच बात करना शुरू कर दी, जिस दिन मुबश्शिर लुकमान ने, जिस दिन ऑन चौधरी ने, इन सारे लोगों ने जब बात करनी शुरू कर दी तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इमरान खान की पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है वो हम 5-7 लोगों से ज़्यादा बेहतर कौन जानता है जिन्होंने उनके साथ वक्त ही गुजारा है। जिसको दूर करना है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दो, उसके ऊपर कोई बहतान तराशी कर दो, और जिसको करीब करना है ये कहना कि नहीं ये तो मजबूरी में था ऐसा, और अब बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी बात तो सुनो, इसको बात तो देखो क्या कर रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि चले नेशनल असेंबली में तो आपने गद्दारी का लेबल लगा दिया, तो पंजाब असेंबली में क्या हो रहा था? अब लोगों को मेंबर्स जा रहे हैं, उनको वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे। ये किस किस्म की जमहूरियत है कि लोग अपने ही घर में, अपने ही दफ्तर में ना जा सकें जो वहाँ के मेंबर्स हों। तो बिल्कुल एक जो फाशिस्ट पार्टी है, जैसा सद्दाम हुसैन करता था कि बाथ पार्टी जो है वो 99% की मेजॉरिटी से उसको चूज करती थी, या जैसा और लोग करते थे, ये बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी में जो सुओ मोटो लिया वो इसलिए लिया था ताकि हाई कोर्ट में वो चैलेंज ना हो जाए, और अगर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाती तो फिर इसका 2 दिन के अंदर अंदर शायद कोई और ही फैसला ना आ जाता। लेकिन अब बहरहाल आप देखें ना कि नईम बुखारी कह रहे हैं जाके आज मेरा रोजा है जी, आज नहीं मैं करूंगा, मैं कल करूंगा, यानी कल वो रोजा नहीं रखेंगे, या रोजा रख के वो दलाइल नहीं दे सकते, या सच बोलना मुश्किल है। बहरहाल अब इसका तो जवाब बुखारी साहब ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। लेकिन हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह ये लंबे से लंबा हो मामला, और इस तरह उनको वज़ारत उज़्मा जो है उनकी कायम रहती है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया था कि कल फॉरेन सेक्रेटरी को भी बुलाकर बड़ी तंबीह की गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से, और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट अगर बुलाए तो ये बयान देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी। फिर आज़म खान की जो एक एप्लीकेशन थी फौरी तौर पे जी बाहर इलाज के लिए जाने के लिए, वो फौरी तौर पे कबूल भी हो गई, मंजूर भी हो गई, और वो अब उड़ान भरने वाले हैं। तो जबकि उनके जो मेरा ख्याल है कि टेन्योर है वर्ल्ड बैंक में, वो शुरू होता है अक्टूबर या नवंबर में। तो वो अभी से जो निकल रहे हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाह रहे हैं, क्योंकि आज़म खान के ऊपर मालन जबा का केस है, आज़म खान के ऊपर पेशावर मेट्रो का केस है, आज़म खान के ऊपर 2 और रेफरेंसेस आ रही हैं। इसके अलावा नए रेफरेंसेस भी फाइल होने वाले हैं। 4 रेफरेंसेस का तो मुझे पता है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हो रहे हैं। जब तक हो नहीं जाते मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले मैं एक रेफरेंस का आपको बता देता हूँ कि तोशा खाना के अंदर से इल्ज़ाम है कि खातून अव्वल ने काफ़ी कीमती चीज़ें लेके उनको मार्केट में फ़रोख्त कर दिया और उनका हिसाब नहीं दिया जा रहा। अब ये क्या सही है, क्या गलत है, ये तो पता चलेगा कि जब इंक्वायरी होगी, या हुकूमत बताए कि तोशा खाना के डिटेल्स जो है वो क्यों नहीं लोगों के सामने यानी आम करी, पब्लिक करी, जो कि हमेशा
خود عمران خان مطالبہ کرتے تھے پہلے. جب یوسف رضا گیلانی کا کیس ہوا تھا ہار کا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہی عمران خان بآواز بلند کہتے تھے کہ جب حکمران اگر ان میں کو گلٹ نہیں ہے تو وہ توشہ خانہ کی ڈیٹیلز عام کر دیں، بتا دیں لوگوں کو. تو اب یہ چھپائے جا رہے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس لڑائی میں، اقتدار کی اس لڑائی میں، جس کو عمران خان بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، جبکہ وہ ساری عمر یہی کہتے رہے کہ مجھے تو اقتدار کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ ہر قسم کا گور استعمال کرنے کو تیار ہیں، ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں، کسی حد تک پستیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. ان کو کسی طرح بس وزیر اعظم ہی رہنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جس نوٹیفیکیشن کے تحت وزیر اعظم کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ نوٹیفیکیشن لیجیٹمیٹ ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی آئینی ماہر ہی بتائے گا یا ماہر قانون بتا سکتا ہے، مجھے تو اس کا نہیں پتا. لیکن میں نے کبھی ایسا نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف عدالت کا بلکہ پارلیمان کا بھی تشخص جو ہے اس کو کس طرح سے وہ یعنی برقرار رکھ سکتی ہے. لوگوں کا فیتھ جو ہے وہ ہماری عدالتوں کے اوپر دوبارہ مستحکم ہو، اور لوگوں کا فیتھ جو ہے ہماری پارلیمان کے اوپر بھی مستحکم ہو. اب جو ہر طرف سے ہم الزامات لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں غدار ہے، فلاں منافق ہے، فلاں ضمیر فروش ہے، اور بغیر کسی ایویڈنس کے جب ہم لگا رہے ہیں تو بیسیکلی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا جو دل کرتا ہے تم دوسرے کے اوپر الزام لگا دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں پہ اونچی آواز والے کی جیت ہے، جو جس کو جتنا بے عزت کرے گا اس کی اتنی زیادہ عزت بڑھے گی. یہ ہم بیسیکلی لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ اس میں کچھ میڈیا والے بھی اور کچھ ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ بھی اس ساری لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں. اب ان کے متعلق اگر کہے کہ وہ لفافہ لے کے کر رہے ہیں تو ان کو کیسا لگے گا کہ یعنی ان کو کیسا لگے گا کہ جب ہم کہیں گے کہ جی فلاں فلاں اینکر جو ہے وہ تو پیسے لے کے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور ان کو بھی اپنا مڈل آف دا روڈ پہ آنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بات عمران خان کی یا شہباز شریف کی یا مولانا فضل الرحمان کی یا بلاول بھٹو زرداری کی نہیں ہے. یہاں پہ بات پاکستان، پاکستانیوں اور پاکستانیوں کے مستقبل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ بڑی ڈیفائننگ مومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں کہ اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. یہ میک اور بریک سچویشن ہے. اور جس طرح سے حکومت کا ایک بھونڈا پن جو ہے کہ جناب وہ بار بار لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے انڈورس کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف امریکہ کی کچھ سازش ہے، وہ بالکل غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی امریکہ کے متعلق، میں سوچ نہیں سکتا کہ وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے unless and until ان کے پاس ڈیفینیٹ کوئی لاجک ہوگا. آرمی چیف جو ہوتے ہیں یا ہمارے فورسز کے جو چیفز ہوتے ہیں سارے، ان کا تو ایک ایک لفظ، ایک ایک فل سٹاپ، ایک ایک کاما جو ہے وہ بڑا پلانڈ ہوتا ہے، نپا تلا ہوتا ہے. یہ میرے پیچھے ایک ایئر ایمبولینس کیونکہ ٹیک آف کر رہی ہے، ایک جہاز ہیلی کاپٹر جو ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے وہ ٹیک آف کر رہا ہے، تو اس کی آواز اتنی زیادہ ہے، اس کو ایکسکیوز کریے گا. لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ویو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مور اور لیس لنڈن کا ایک سینٹرل ویو آپ کو نظر آئے گا. اور سب سے پیچھے جو بلڈنگ ہے MI6 کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ بھی دیکھیے گا. یہاں پہ بھی بڑی پلاننگ ہوتی ہے، دنیا بھر کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اپنے ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. کیا ہم بار بار لوگوں کو کال دے کے ہم لوگوں میں انارکی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب اگر عمران خان صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ سوال عمران خان کے متعلق ہے. اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ جی عمران خان یا ان کے کسی اہل خانہ نے توشہ خانے سے پیسے کھائے، تو اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے بھی کھائے تھے کہ نہیں کھائے تھے، یا مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. ہر شخص کو اپنے متعلق جواب دینا ہے، اپنے اوپر جو سوال ہے اس کو ہٹا کے دوسروں پہ نہیں لے کے جانا. اور یعنی یہ سوال کا جواب دوبارہ سوال نہیں ہوتا. لیکن اب کل تک کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ بے چین ہیں. جب صبح کو سپریم کورٹ 9:30 بجے دوبارہ سے کنوین ہوگی اور وہ اپنا فیصلہ دیں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو بچا رہی ہے یا وہ اپوزیشن کو بچا رہی ہے، یا جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرے گی یعنی آئین کو بچائے گی. آئین کو بچائے گی، ہمارے اداروں کو تحفظ فراہم کرے گی. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو اگر ایسا ہی ہوا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ دوبارہ سے ریسٹور ہوگی
اور وہاں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہ کہانی دوبارہ سے شروع ہوگی، اور کل یا پرسوں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا وہاں پہ تو پھر عمران خان کو بہت زیادہ سبکی ہونی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں دبنی نہیں ہے، ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور اعلیٰ سطح پہ ہونی چاہیے، جی آئی ٹی بننی چاہیے اس کے اوپر کہ ہمارے جو سفیر نے مراسلے میں لکھا وہ کس کے کہنے پہ لکھا، ان کو کس نے انسٹرکشنز دی تھی، کیا انسٹرکشنز دی تھی کہ انہوں نے ایسا لکھا۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو ہم نے امریکن چارج دی افیئر جو ملک میں ہے ان کو بلا کے کیا ہم نے احتجاج کیا، کیا ہم نے سرکاری طور پہ ہمارے فورن آفس نے اس کے اوپر احتجاج اپنا رجسٹر کرایا، کیا اس کے اوپر امریکنوں نے کوئی جواب دیا یا نہیں دیا۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم جو دل کرتا ہے جس مرضی ملک کے متعلق اٹھ کے ہم کوئی سوال کر دیں اور وہ جو ہے لوگ اس کو یقین ماننا شروع ہو جائے۔ ایسی کون سی بات تھی جو عمران خان نے نہیں کی اور وہ امریکہ کو بری لگی؟ جو ایبسولوٹلی ناٹ کی بات ہو رہی ہے، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے اور مجھے پتا چلا امریکن سے تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کیا پاکستان سے، پورے ایک سال میں کوئی چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کی، نہ انہوں نے ہم سے اڈے مانگے نہ ہم سے کچھ اور مانگا۔ میں بڑی آپ کو وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو ہم نے یہ کہنا کہ جناب وہ ہم سے اڈے مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دے رہے، ایبسولوٹلی ناٹ، الزام تراشی ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب عمران خان کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی کرسی بجاتے بجاتے ہماری آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ مشکلوں میں ڈال دیں، کیونکہ عمران خان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تو جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے تھوڑی دور ہی ہیں اور چند میل کے فاصلے پہ، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان کی لائف جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ ہے اور سیٹلڈ ہے، ان کو نہ وہاں کی نیشنلٹی چاہیے نہ انہوں نے لی۔ جو ہم دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں، دوسروں کے بچوں پہ لگاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بھی دیکھنا ہوگا پہلے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے اس کو ہم نے آپس میں لڑا کر اور فالس بریواڈو پہ اور فیک نعروں کے اوپر، ریٹورک کے اوپر ہم نے ان کو ڈیوائڈ کر دیا، وچ از ویری ویری انفیئر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور اس کو شیئر کریے گا تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میں کل سے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے گھر والوں سے لڑائی کریں، اپنے دوستوں سے دوستیاں ختم کر لیں، اپنے تعلقات خراب کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، آرگیو کریں، ایک دوسرے سے قائل کرنے کی کوشش کریں۔ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہرحال سیاست ہے اور سیاست میں آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کتنے اصول ہوتے ہیں اور کتنے اس میں ضابطے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں بغیر تحقیق کے جو سیاست میں تمام احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کہ بغیر تحقیق کے اگر آپ کسی بات کو آگے کر دیتے ہیں تو وہ منافق ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اس سے ڈریں اور خود بھی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کو پناہ دے اس سے، آمین۔ انٹل the next time، اللہ حافظ۔